اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ لا الہ الا اللہ پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کسی اور کی بادشاہیت ہے۔ ساری برائی اسی کے لیے ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا، جہنم کو بھڑکایا اور نیکی و بدی کا بازار لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نظام تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7ویں آسمان اور 7ویں زمین اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7ویں آسمانوں اور 7 زمین کو ایک پیچیدہ معام ہوتے ہوئے کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، کلمہ توحید کی یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی بہت سی فضیلت ہے، بہت سی برکات ہیں جو ہم اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی بہن بھائی کامل یقین کے ساتھ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کے معنی اور مفہوم لکھ دیتا ہے اور اس کو برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، سچے دل کے ساتھ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں ایک پرندہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے منہ سے نکلتا ہے اور جنت کے ایک نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ جب وہ غوطہ لگا کر ایک درخت پر بیٹھتا ہے تو اس کے اڑنے سے پروں سے جتنے قطرے گرتے ہیں، ان گرتے ہوئے قطروں کے برابر میں اپنے اس شخص کے گناہوں کو بخشتا ہوں جو لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے۔ تو جو کوئی بھی اگر اس کا وظیفہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کی تمام دلی خواہشات کو بھی پورا کرے گا، کیونکہ اس سے بہتر عبادت اور اس سے بہتر وظیفہ کوئی بھی نہیں۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوارٹز ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ ملاحظہ فرمائیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب نماز مغرب ادا کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ کو آپ نے 101 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے اور اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور برکت کے صدقے آپ کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر دیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے۔ پھر وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو 101 مرتبہ نماز مغرب کے بعد اول آخر درود ابراہیم ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی پریشانیوں کا سوال کریں، اپنی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی ہر مراد کو، ہر جھولی کو، خالی جھولی کو بھر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو تمام حاجات کے لیے یعنی جائز خواہشات کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ رزق عطا فرمائے گا، آپ کی تمام مشکلیں پریشانی کو دور کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ میرے چینل اردو کوارٹز ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں،
لیں کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔